السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو غزل کے موضوعات کے بارے میں، یعنی کہ کن موضوعات کے بنا پر اردو غزل کی ابتدا ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے جب کہ غزل کے موضوعات کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ غزل کی لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن ملے۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے رہے۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ویڈیو کے شروع میں ہی کہ غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، لیکن بعض مصنفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزل جو ہے، غزل کے معنی ہے ہرن سے کے حلق سے نکلنے والی آواز، یعنی کہ یہ وہ آواز ہوتی ہے جب ایک شکاری ایک ہرن کو تیر مار کے اسے مارنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کی آخری سانس ہوتی ہے تب وہ اس آخری سانس پہ جو وہ حلق سے آواز کو نکالتا ہے تو اسی کا نام غزل ہے، یعنی کہ وہ درد بھری آواز غزل ہوتی ہے۔ چلیے دوستو غزل کے اگر بیسک کی بات کی جائے، پہلے اگر غزل کی بات کی جائے تو پہلے غزل کا دائرہ بہت تنگ تھا۔ حسن و عشق کے علاوہ غزل میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ جو کچھ تھا وہ حسن اور عشق پر مبنی تھا، یعنی حسن و عشق کی شاعری بھی غزل کو کہہ سکتے تھے۔ لیکن زمانہ ایک جیسا نہ رہا، غزل کا دائرہ جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ جیسے بات کی جائے ولی دکنی کی اگر بات کی جائے تو جب اس کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ولی دکنی کی جو شاعری ہے وہ صرف اور صرف عشق اور حسن کے دائرے سے وابستہ تھی، یعنی کہ جو ولی دکنی کی شاعری تھی اس میں صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھی اور محبوب کا سراپا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جو اس کی خوبصورتی تھی، اس کا جمال تھا، اس کے عاشق کا حسن تھا، وہ بیان کیا جاتا تھا۔ لیکن اس دائرے سے باہر نکل کر غزل نے جب ایک اور دور میں اپنی سجاوٹ جمائی تو وہ تھا میر تقی میر کا دور۔ اس میں بھی کیا تھا، لیکن میر تقی میر نے غزل گوئی حسن و عشق پر ہی کی، لیکن اس کے غزل میں تصوف کے بہت سارے اشعار ملتے ہیں، یعنی کہ اس نے اپنی غزل میں تصوف کی دنیا، تصوف کی جان ڈالی۔ اس کے بعد غزل گوئی نے ایک اور کروٹ بدل ڈالی جو لکھنؤ کے بجانب چلی گئی۔ وہاں پہ غزل کا زوال پذیر ہو رہا تھا، یعنی کہ وہاں پہ غزل کا نام و نشان ہی مٹنے جا رہا تھا، لیکن اس وقت بھی غزل کو دو فائدے نصیب ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ تھا کہ غزل جو تھی وہ امرت سے نکل کر عورت کی جو ذات تھی اس پر مبنی ہو گئی، یعنی کہ جو اس وقت امرت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ امرت پہ جو غزل لکھی گئی اس نے عورت کی جگہ لے لی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لکھنوی دور چل رہا تھا تو ہجر کی جگہ وصال نے لے لی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ہجر کی جگہ تھی یہ تو وصال نے لے لی۔
اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد غالب کا دور شروع ہوتا ہے۔ غالب کے وقت میں مومن تھا، اس نے صرف وہی تنگ دائرہ چنا تھا جو اس سے پہلے ہوتا تھا کہ حسن و عشق کی شاعری کی جائے، لیکن اس کے باوجود غالب کا جب دور آیا تو غالب نے غزل میں فکر کا عنصر دیا، یعنی کہ جو فکر غزل میں آئی وہ صرف اور صرف غالب کی وجہ سے آئی۔ اور میر تقی میر نے غزل کو فکر سے سراہا، یعنی کہ تھوڑی سی فکر کی اس کی اگر شاعری دیکھی جائے تو اس میں تھوڑی سی فکر تھی، لیکن غالب نے اصل میں فکر کو غزل میں لایا۔ حالانکہ اس نے بھی حسن و عشق کی شاعری کی، لیکن غالب نے اس میں فکر کا عنصر ڈالا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچتی ہے تو لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ کہا کہ یہ غزل اب صرف فکر کے عنصر سے نہیں رہے گی، بلکہ اسے ایک مکمل فلسفہ دے دیا، جو کہ اس نے نظم میں استعمال کیا تھا کہ خود ہی اس کا فلسفہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں یہ نظم میں استعمال کر سکتا ہوں تو اس غزل کو کیوں نہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غزل میں فکر کا عنصر ڈالا۔ اور فیض کی بات اگر کی جائے، فیض احمد فیض نے غزل میں سیاست بھر دی، یعنی کہ اگر غزل کو دیکھا جائے تو اس غزل میں اگر سیاست بھری غزل ہے، اگر آپ کو کسی جگہ پہ بھی غزل میں سیاست نظر آئے تو ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سیاست کو غزل میں فیض احمد فیض نے استعمال کی ہے، یا یہ جو سیاسی رنگ ہے یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے یہ صاف کر کے دکھایا ہے کہ انسان غزل کے علاوہ ہر کوئی موضوع اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اور یہ بات بھی صاف طے ہے کہ اگر دیکھا جائے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ غزل کا دنیا اتنا وسیع ہے جتنا یہ ساری کائنات ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ میر کا شاعر آخر پر ملاحظہ ہو، دیکھو کس روانی سے کہتے ہیں شاعر میر، دیکھو کس روانی سے کہتے ہیں شاعر میر، در سے ہزار چند ہے ان کے سخن میں آگ۔ اللہ حافظ۔